کپڑا دکھائیے اور میں چلا. یہ کہاں سے ان کے دل میں یہ عظمت پیدا ہوئی اور اس وقت انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا. اللہ تعالیٰ کسی وقت دل اور ان کی سن لیتا ہے. دکاندار مجبور ہوا اور اپنے اسٹاف سے پوچھا کہ دیکھو اندر میں ہے کوئی قیمتی کپڑا، تو نکال کے لایا اور اس کے بارے میں کہا کہ 700 روپے میٹر کا. وہ خوش ہوئے اور کہا اس میں سے دیجیے. اور امی سے کہا امی یہ کپڑا سب دن نہیں ملے گا، کوئی ٹھکانا نہیں ہے، دکان سے کب ختم ہو جائے. 3-4 لاکھ کے برابر کا کپڑا وہ لے لیجیے. چنانچہ وہ لے کے چلے گئے، بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ تو کسی وقت کسی پر بھی کسی کی دل کی دنیا کو پلٹ دیتا ہے. 1 سال کے بعد وہ بیمار پڑے، بہت علاج کرایا کوئی فائدہ نہیں ہوا. بے چین رہتے تھے، بالکل بے چین، نیند نہیں آتی تھی، کروٹ صحیح سے نہیں لیتے تھے. منسٹر تھے، پیسے والے تھے، تو علاج میں تو کمی تو ہوئی. اس محلے کے امام صاحب کو انہوں نے بلایا، کہا کہ آپ ہم کو قرآن پاک پڑھ کے پڑھیے. وہ امام صاحب قرآن پاک پڑھ کے پڑھنے لگے، ان کو آرام نہیں لگا. جب تک وہ پھونکتے رہتے تھے ان کو آرام نہیں لگا. اس کے بعد وہ چلے جاتے تھے. ظاہر سی بات ہے امام صاحب کو بھروسہ نہیں کہ نہیں ہوتا. پھر جب بے چینی بڑھ جاتی ہے پھر امام صاحب کو بلایا جاتا ہے اور وہ امام صاحب اپنا پڑھ کے پھونکتے تھے، ان کو چین مل جاتا ہے. ایسا چین مل جاتا تھا لگتا تھا کہ وہ بیماری ہے ہی. اب وہ امام صاحب بیچارہ محلے کے مسئلے اتنا بولنے کا بار بار تو ہم کیسے جائیں گے. وہ بچنے کے لیے طریقہ سوچے. حقیقت یہ ہے کہ راستہ بھی بتایا اور بچنے کے لیے انہوں نے کہا اس وقت میں یہ کیسٹ ریکارڈنگ کا زمانہ تھا. کہا کہ دیکھیے ایسا کیجیے کہ اس وقت امام حرم جو ہے ان کی تلاوت بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ کیسٹ میں ملتی ہے. آپ کو کیسٹ خرید لیجیے گا اور وہ ہر وقت یہاں لگا دیجیے. وہ جب سنتے رہیں گے ان کو چین ملتا رہے. گھر والوں کو مشورہ دیا، گھر والے تیار ہو گئے، وہ لایا گیا. وہ کیسٹ کی ریکارڈنگ وہاں ان کے سر کے پاس رکھا رہتا تھا اور تلاوت جانے لگی تھی اور وہ اطمینان سے پڑھے کرتے تھے. سب کچھ صحیح تھا. اسی حال میں نیند بھی آ جاتی ہے. جب نیند آ جاتی تھی تو گھر والے اس کو بند کر دیتے تھے کہ آپ سو گئے. جیسے ہی بند کرتے تھے کچھ دیر کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی تھی. کہتے تھے کون بند کر دیا اور پھر اس کو جاری کر دیا جاتا ہے. الغرض اسی حال میں قرآن پاک سنتے سنتے اس دن ان کی موت ہوئی. اس دن سورہ یاسین کی تلاوت چل رہی تھی. اسی حال میں ان کا انتقال ہوا. اسی حال میں ان کا انتقال ہوا. علماء کو جب معلوم ہوا تو پوچھا کہ تھے تو منسٹر صاحب اور ظاہری اعتبار سے بڑے نمازی اور بڑے دیندار تو تھے نہیں، لیکن موت تو اچھی طریقے سے ہوئی. قرآن پاک سنتے سنتے ان کی موت آئی. آخر یہ وجہ کیا ہے؟ جب وجہ معلوم کیا گیا کہ بس عظمت قرآن ان کے دل میں راسخ تھی کہ اپنے بہن کی کپڑوں سے زیادہ قیمت والا کپڑا قرآن کریم کے خلاف کے لیے انہوں نے پسند کیا تھا. تو آپ کو شاید یہ عظمت قرآن پسند آ گیا اور قرآن پاک سنتے سنتے ان کی موت ہو گئی. میرے بھائی ہم قرآن پاک والے ضرور ہیں، لیکن آج بہت زیادہ جو ہم کو محرومی مل رہی ہے ان کی اور وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو عظمت کے ساتھ، اس کو محبت کے ساتھ ہم نہیں پڑھتے ہیں. بلا شبہ کہ ہم سب کے لیے جو ہے آج سعادت کی محفل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی نسبت سے اس مجلس کو سجایا ہے. اللہ تعالیٰ اس ہونے والے حفاظ کو بھی قبول فرمائے، اس ادارے کو بھی قبول فرمائے، اور یہاں جتنے بھی معاونین ہیں، مددگار ہیں، جس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو